علیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بنی ہوئی بکری دی گئی جس میں زہر تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنے بھی یہاں یہودی ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم سچ سچ بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ ہم سچ سچ بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ کون ہے؟ تو انہوں نے بتلایا، فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا باپ فلاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں تم سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر ہم جھوٹ بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جس طرح پہلے ہم نے جھوٹ بولا اپنے والد کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کون رہے گا؟ تو انہوں نے کہا، کچھ عرصہ ہم رہیں گے، پھر آپ کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفع ہو جاؤ، ہم کبھی بھی تمہارے بعد جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بکری میں زہر ملایا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں؟ کس لیے ملایا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے زہر اس لیے ملایا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو امت کو، قوم کو نجات مل جائے گی، اور اگر آپ سچے اللہ کے نبی ہوئے تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطب میں اس روایت کو ذکر کیا کہ جن چیزوں سے انسان کو نفع ہوتا ہے کھانے سے، جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے، نقصان میں ایک زہر بھی ہے۔ خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا، 8 قلعے تھے، تقریباً 3 ماہ کے عرصہ میں یہ جنگ ہوئی، 3 ماہ جنگ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس تشریف لے گئے تھے، 8 قلعے فتح ہوئے۔ انتہائی مشکل مراحل تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی، 8 کے 8 فتح ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن زینب بنت حارث عورت کا نام ہے، جس نے کھانے کی دعوت دی، اور بنی ہوئی بکری میں خصوصاً شانے کا دست کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو اس میں زیادہ زہر ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، وہ بھی کھانے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لقمہ منہ میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ ایک روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لقمے نے بتایا کہ مجھے نہ کھا، میرے اندر زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبایا ضرور ہے، نگلا نہیں۔ وہ صحابی کھانا کھا رہے تھے، ان کو تو علم نہیں تھا، وہ نگل گئے۔ چند دنوں بعد اس صحابی کا انتقال ہوا، وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ صحابی شہید ہو گئے تو اس کے بدلے میں اس عورت کو پھر قتل کیا گیا کہ تیرے زہر دینے کی وجہ سے وہ مرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پہ تو اللہ نے شفا دی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اسی زہر کا اثر جسم میں دوبارہ پھیلا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر والے دن جو زہر مجھے دیا گیا تھا، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے، کہ میری رگوں کو وہ کاٹ رہا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید شمار کیا کہ وہ زہر کی وجہ سے دنیا سے گئے، کہ جو موت کی وجہ بنی وہ زہر بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں،
خود فرمایا کہ اس زہر کی وجہ سے میرے جسم کی رگیں کٹ رہی ہیں، میں ایسے محسوس کر رہا ہوں۔ مرض الوفات میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تمہارا والد کون ہے؟ انہوں نے جھوٹ بولا۔ پھر پوچھا کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کچھ عرصہ ہم رہیں گے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن بچھڑے کی پوجا یہودیوں نے کی تھی، تو انہوں نے کہا وہ ہمارے بڑوں سے 40 دن غلطی ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، باقی ساری دنیا آپ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے بارے میں ذکر فرمایا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہ یہ کہتے ہیں ہم جہنم میں کچھ دن رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان سے پوچھو کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کہ اللہ نے ان کو بتلا دیا، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم بس یہی چند دن رہیں گے پھر سارے بخشے بخشائے۔ اللہ سے وعدہ نہیں لیا، یہ یہودی ہیں، اگر کفر پر مرے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہارے بعد جہنم میں نہیں رہیں گے، تم ہی جہنم میں رہو گے۔ اور پھر جو مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ زہر کیوں دیا، کس چیز کی وجہ سے، کس بات کی وجہ سے، کیا دشمنی ہے؟ مختلف وجوہات تھیں کہ تمہارے علاقے پہ قبضہ ہوا یا تمہارا کوئی بندہ ہمارے ہاتھوں سے مارا گیا، کس وجہ سے زہر دیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اس لیے زہر دیا ہے کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہو تو جان چھوٹ جائے گی، اور اگر سچے ہو تو سچے نبی کو نقصان نہیں ہوتا، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہودیوں کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت زہر دیا گیا، لیکن زہر نے خود بتلا دیا کہ مجھے نہ کھا۔ انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ اگر یہ بچ گئے، کھانا نہ کھایا، تو یہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے، اگر جھوٹے ہوئے تو یہ مارے جائیں گے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب یہ سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کا پتہ چل گیا، اللہ نے بچا لیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ جن کو رب ہدایت نہ دے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی خود انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ جس طرح ہم کسی کو کہتے تھے نا یہ بات ایسی ہو گئی تو تو سچا ہے، ایسے نہیں ہوئی تو تو جھوٹا ہے، اب انہوں نے خود یہ اپنے فیصلہ کیا تھا کہ اگر زہر سے یہ بچ گئے تو یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اتنا ماننے کے باوجود ایمان پھر بھی نہ لائے کہ اللہ نے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زہر کا واقعہ تھا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔